آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جب تجھے یاد کریں کار جہاں کھینچتا ہے، جب تجھے یاد کریں کار جہاں کھینچتا ہے، اور پھر عشق وہی بار گراں کھینچتا ہے۔ کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کماں کھینچتا ہے۔ عہد فرصت میں کسی یار گزشتہ کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگ جاں کھینچتا ہے۔ دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز آئینہ گراں کھینچتا ہے۔ انتہا عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، انتہا عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، دیکھنا یہ ہے کہ حد کون کہاں کھینچتا ہے۔ ہم تو رہوار زبوں ہیں وہ مقدر کا سوار، ہم تو رہوار زبوں ہیں وہ مقدر کا سوار، خود ہی مہمیز کرے خود ہی انا کھینچتا ہے۔ رشتہ تیغ و گلو اب بھی سلامت ہے فراز، اب بھی مقتل کی طرف دل سے جواں کھینچتا ہے۔ جب تجھے یاد کرے کار جہاں کھینچتا ہے، یہ بیچارے عشق میں مبتلا ہے، اور جب بھی اسے صنم کی یاد آتی ہے، جب اسے چاہتا ہے کہ وہ اسے یاد کرے، اس کی طرف جائے، تو دنیا کے 100 طرح کے کام اسے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ کام جو ہے اپنی جانب کھینچتا ہے، اسے روکتا ہے اور اپنے محبوب سے ملنے نہیں دیتا ہے۔ جب تجھے یاد کرے کار جہاں کھینچتا، دنیا بھر کے کام مجھے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور پھر عشق وہی بار گراں کھینچتا ہے۔ بار گراں مطلب بہت بھاری کوئی شے کھینچنا، تو اور عشق پر ان کے دل پر وہی گزرتا ہے جیسے کہ کوئی بار گراں کھینچ رہا ہو، بہت بڑا بوجھ کوئی کھینچنا پڑتا ہو اس کے دل کو۔ جب تجھے یاد کرے کار جہاں کھینچتا ہے، اور پھر عشق وہی بار گراں کھینچتا ہے۔ کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دشمنوں نے جتنے بھی تیر چلائے آج تک مجھے کوئی نہیں لگا، سب نشانہ چوک گیا، یا یہ کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ تیر کہیں گر گیا۔ کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کماں کھینچتا ہے۔ اب جو تیر کمان جو کھینچا ہے نا، وہ میرا دوست کھینچنے والا، دیکھنا یہ تیر یقیناً آخر مجھے لگے گا، نشانے پر بھی لگے گا اور مجھ تک پہنچے گا بھی۔ کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کماں کھینچتا، مطلب جو نقصان مجھے دشمن نہیں پہنچا سکا وہ میرا دوست پہنچا دے گا، تم دیکھ لینا۔ عہد فرصت میں کسی یار گزشتہ کا خیال، جب کبھی کوئی فرصت کا لمحہ آتا ہے تو یار گزشتہ جو وہ گزر چکا، کبھی تھا ہمارا دوست، ہمارا رفیق تھا وہ، اب وہ گزر چکا ہے، یار گزشتہ کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگ جاں کھینچتا ہے۔ رگ جاں تو جانتے ہیں نا، جس میں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ رگ جو یہاں گلو کے پاس ہوتا ہے، تو رگ جاں کھینچنا مطلب جیسے کوئی دم کھینچ لیتا ہو، جیسے کوئی سانسیں آپ کی اکھاڑ رہا ہو، اس طرح عہد فرصت میں کسی یار گزشتہ کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگ جاں کھینچتا ہے۔ دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، دل کبھی ٹوٹ کے جڑتا ہے کیا؟ چاہے شیشہ ہو یا دل ہو، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز آئینہ گراں کھینچتا ہے۔ آئینہ گراں مطلب آئینہ بنانے والا، آوازہ مطلب طنز کسنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، تضحیک کرنا۔ تو حالانکہ ایک آئینہ گراں جو ہے وہ آئینہ بنانے والا جب میں دل کے ٹکڑے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ہنستا ہے مجھ پر، بڑا مضحکہ خیز سی ہنسی وہ ہم پر ہنستا ہے، اور آوازہ مطلب طنز کستا ہے مجھ پر، میرا مذاق اڑاتا ہے وہ، کہ دل کے ٹکڑوں کو جوڑنے بیٹھا، بھلا دل کے ٹکڑے کہیں جڑتے ہیں کیا؟ دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز آئینہ گراں کھینچتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ جو آئینہ بناتا ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو کیا جوڑتا ہے کیا اس سے؟ اگر اس سے آئینہ نہیں جوڑتا تو مجھ سے اگر دل نہیں جوڑا تو کون سا کمال ہو گیا؟ اسے تو آواز کسنے کی کوئی حق نہیں ہے، لیکن جب اس کا آئینہ ٹوٹے گا تو سمجھ میں آئے گا وہ کس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز آئینہ گراں کھینچتا ہے۔ انتہا عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، نہ تو عشق کی کوئی انتہا آج تک ہوئی ہے اور نہ ہی ہوس کی، دیکھنا یہ ہے کہ حد کون کہاں کھینچتا ہے۔ اب یہ تو عشق کرنے والوں پر ہے یا ہوس کے پجاریوں پر ہے کہ وہ کہاں تک حد اپنی کھینچتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، ادروائز انتہا کسی کی نہیں ہے، نہ عشق کی ہے نہ ہوس کی ہے۔ انتہا عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، دیکھنا یہ ہے کہ حد کون کہاں کھینچتا ہے۔ ہم تو رہوار زبوں ہیں وہ مقدر کا سوار، اب یہ
یہ صاحب جو ہیں، شاعر صاحب جو ہیں، وہ ایک راہی ہیں، ایک راہ پہ چلنے والے ہیں، رہوار زبوں، بالکل خستہ حال ہیں، یہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، جو بھی ہیں. ہم تو رہوار زبوں ہیں، وہ مقدر کا سوار. دو سواروں کی بات ہو رہی ہے. ایک خود جو شاعر اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک گیا گزرا بالکل خستہ حال میں رہ گزر سے میں گزرنے والا ہوں، اور ایک شخص اور ہے اس کے پاس سے گزرنے والا جو مقدر کا سوار ہے، مقدر کا بادشاہ ہے. وہ خود ہی مہمیز کرے، خود ہی آنا کھینچتا. مہمیز کہتے ہیں وہ ایڑ لگانا، گھوڑے کو ایڑ لگانا. جب گھوڑے کی کوئی سواری کرتا ہوں تو ایڑ لگاتا ہے نا، گھوڑے کے چلنے کا اشارہ کرتا ہے. خود ہی مہمیز کرے، خود ہی آنا کھینچتا. آنا مینس لگام. تو وہ مقدر کا ایسا سوار ہے کہ وہ اپنے طور پر وہی وقت کو مہمیز کرتا ہے اور وہی آنا کھینچتا، وہی اس کے لگام کو بھی کھینچتا. مطلب وقت جو ہے اس کے اختیار میں ہے پوری طرح. اور ایک ہم ہیں جو بالکل خستہ حال سے کسی راہ سے ہم بھی گزر رہے ہیں. تو ہم تو رہوار زبوں ہیں، وہ مقدر کا سوار. خود ہی مہمیز کرے، خود ہی آنا کھینچتا ہے. رشتہ تیگ و گلو اب بھی سلامت ہے فراز. تیگ و گلو، تلوار اور گلے کا رشتہ بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے، وہ اب بھی سلامت ہے. رشتہ تیگ و گلو اب بھی سلامت فراز، اب بھی مقتل کی طرف دل سے جواں کھینچتا ہے. اور اب بھی کبھی کبھی جو ہے مقتل کی طرف دل جو ہے وہ کھینچتا ہے، چونکہ رشتہ جو ہے تلوار اور گلے کا وہ ابھی بھی قائم ہے. تو مقتل کی جانب احمد فراز کا بڑا رجحان رہتا ہے، اور اکثر اشعار میں ان کا مقتل کا ذکر آیا ہے کہ تقریباً ہر غزل میں ان کا کہیں نہ کہیں وہ مقتل ہے تو مقتل جاں کا ذکر وہ آتا رہتا ہے. کہ ایک شعر تھا کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوگا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے. انہیں مقتل سے بڑا عشق ہے. بہرحال احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. ملتا ہوں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.